اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود في سر الله نقطه دائرة الوجود لواء الحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر عزادران سید الشہداء و صدران امام المظلوم کربلا بطفیل چہاردہ معصومین اور خصوصاً معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب سیدہ سلام اللہ علیہا الزہرا کی جانب سے منعقدہ اس عشرہ محرم الحرام کی یہ تیسری مجلس ہے اور انسان اور امام کے عنوان سے پہلی مجلس ہے. اور میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مجیدہ 70 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ، بڑی ہی صراحت کے ساتھ خالق اکبر، خالق کل کائنات، خالق اعلیٰ کل شیء قدیر اول انسان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کر رہا ہے. ارشاد ربانی ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اس بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی، ہم نے اس بنی آدم کو، ہم نے اس انسان کو صاحب تکریم بنایا. اور جب عزت بتا رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ عزت کیسی دی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، وہ عزت ایسی ہے کہ ہم نے اس انسان کو رزق طیب عطا کیا، ہم نے اس انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. عزیزوں اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس آیہ مجیدہ میں خالق اکبر انسان کو اس کی عزت سے آگاہ کر رہا ہے، انسان کو اس کی فضیلت سے آگاہ کر رہا ہے، انسان کو جو اس کو سہولتیں دی گئی ہیں ان سہولتوں سے آگاہ کر رہا ہے. یقیناً تمام اشخاص صاحب مطالعہ قرآن ہیں اور آپ کی صبح کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 70 بھی آپ کی نظروں سے گزری ہوگی کہ جس میں خالق کائنات اول انسان کو اس کی عزت سے آگاہ کر رہا ہے، اس کے سٹیٹس سے آگاہ کر رہا ہے، اس کے مرتبے سے آگاہ کر رہا ہے، اس کو جو اس نے فضیلتیں دی ہیں ان فضائل سے آگاہ کر رہا ہے. عزیزوں جب اللہ نے انسان کو اس کی عزت سے آگاہ کر دیا، انسان کو اس کے کمال سے آگاہ کر دیا، انسان کو اس کے فضائل سے آگاہ کر دیا، تو فوراً اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم بروز محشر اس انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. پہلے اللہ نے اس انسان کو اس کی عزت سے آگاہ کیا اور پھر انسان کو اس آیت کے ساتھ ربط یوں پیدا کیا. دیکھیے عزیزوں کہ دونوں آیتیں ایک ہی سورہ سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت کسی اور سورہ کی ہو اور دوسری آیت کسی اور سورہ کی ہو، اور یوں بھی نہیں ہے
کہ ایک آیت سورہ کے اول میں ہو اور ایک آیت سورہ کے آخر میں ہو. جہاں پہ ہی 70 نمبر آیت تمام ہوئی، 71 نمبر آیت میں 71 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم قیامت والے دن اس انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو پہلی جو آیت ہے 70 نمبر آیت، اس میں اللہ اس انسان کو اس کی عزت سے آگاہ کر رہا ہے، اور 71 نمبر آیت میں اہمیت امام کے بارے میں بتا رہا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ نے ذکر انسان کو ذکر انسان نہیں رکھا، بلکہ ذکر انسان کو زینہ معرفت امام بنا دیا. صلوات پڑھیے بر محمد. اس آیت میں اللہ نے ذکر انسان کو انسان کی معرفت کا زینہ بنایا ہے کہ تم انسان امام کی معرفت حاصل کرو. عزیزوں، آیت نمبر 70 میں اللہ انسان کو اس کی عزت سے آگاہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں ایسے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں اس دنیا میں صاحب عزت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے اس دنیا میں تمہیں صاحب کمال بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تمہیں اس دنیا میں باوقار بنا کر بھیجا ہے. اور جب تم اپنی عزت سے آگاہ ہو جاؤ اور جب تمہیں اپنے مرتبے کا معلوم ہو جائے کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تب یہ سمجھو کہ ہم نے تمہیں اس کائنات میں ہدایت لینے کے لیے بھیجا ہے اور امام کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے. جب انسان جو اس دنیا میں ہدایت لینے کے واسطے آیا ہے وہ اتنا باکمال ہے، اتنا صاحب عزت ہے، تو جو امام ہدایت دینے کے لیے آیا ہے وہ کتنا صاحب کمال ہو. اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. جو توجہ کیا آپ نے، یہ انسان، اللہ نے اس انسان کو اتنا صاحب کمال بنایا، اللہ نے اس انسان کو اتنی عزت سے نوازا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میں نے اس انسان کو اتنی عزت دی کہ اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. یہ انسان اشرف المخلوقات. عزیزوں، اللہ نے اس انسان کو شامل مخلوقات نہیں بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جب یہ انسان اتنی عزت رکھتا ہے کہ اسے اشرف المخلوقات بنا دیا گیا ہے، تو عزیزوں مجھے بتائیے کہ جس امام کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے اس کا کیا مقام ہے. جس امام کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، تو قرآن یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی عزت سے آگاہ ہو، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے، سب سے پہلے انسان اپنی معرفت حاصل کرے. اسی وجہ سے آپ کے اور میرے آقا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کے اندر ایک عالم اکبر مخفی ہے، اس انسان کے اندر ایک کائنات آباد ہے، اس انسان کے اندر ایک یونیورس آباد ہے. توجہ ہے جی. شاید 1400 سال پہلے اس جملے کو سمجھنا مشکل ہوتا، لیکن آج کے سائنس کے اس جدید دور میں اس جملے کو سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ریسرچز کی جا چکی ہیں کہ اس انسان کے اندر کتنا بڑا عالم مخفی ہے. پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایک جیتی جاگتی کتاب ہے، انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہے. انسان کو کیا کہا گیا کہ انسان ایک کتاب ہے، اور اعضائے بدن انسانی کو اوراق کتاب کہا گیا کہ یہ انسان کتاب ہے. مولا کہہ رہے ہیں، کون؟ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کتاب ہے. کس وجہ سے کہا گیا عزیزوں؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی کتاب ذات کو پڑھے کہ تم حدیثیں نہیں پڑھ سکتے نہ صحیح، تم آیتیں نہیں پڑھ سکتے نہ صحیح، تم مجلے نہیں پڑھ سکتے نہ صحیح، تم روایتیں نہیں پڑھ سکتے نہ صحیح، بالآخر تم اپنی کتاب ذات کو پڑھو، تم اپنی کتاب کو پڑھو. جب تم کتاب ذات کو پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کتاب مبین کیا ہے، تمہیں پتہ چلے گا قرآن مجید کیا ہے، تمہیں پتہ چلے گا قرآن صامت کیا ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن ناطق کیا ہے. جب تم اپنی کتاب ذات کو پڑھو گے تب تم در امام تک پہنچاؤ گے.
सलवात पढ़िए बर मोहम्मद ज़ैनब जो है वो बाबा को देख रही है कि बाबा आप कब नारा लगाएंगे। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद सब अपनी बेदारी का सबूत दे के एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए। अजीज़ों, सबसे पहले इंसान को अपनी ज़ात को जानना ज़रूरी है। जब तक मारिफत अपनी ज़ात की नहीं होगी तब तक जो है इंसान दर इमाम तक नहीं पहुंच सकता है। अजीज़ों, इसी वजह से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है जनाब हश्शाम, और ये अपने दौर के बहुत बड़े मनाजिर भी थे। तो जनाब हश्शाम का एक दफ़ा एक मुनकर इमाम से मुनाजरा हुआ। तो अब आप हैरानगी होगी कि जनाब हश्शाम ने उससे कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं पूछी कि तुम भाई किस यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील हो, तुमने किस हौज़े से तालीम हासिल कर रखी है, तुम्हें कितने उलूम पर दस्तरस है, तुम किस किस ज़ुबान के ऊपर मुअर्रफ़ी रखते हो। इसने ऐसा कोई सवाल नहीं किया, बल्कि जनाब हश्शाम ने एक इंतहाई सिंपल सवाल किया। अजीज़ों, जनाब हश्शाम ने मुनकर इमाम से पूछा, ये बताओ कि तुम्हारे पास आंखें हैं कि नहीं, तुम्हारे पास कान हैं कि नहीं, तुम्हारे पास ज़बान है कि नहीं। जैसे आपको ताज्जुब हो रहा है कि भाई ये भी कोई सवाल है, वैसे ही मुनकर इमाम ने हश्शाम से कहा, हश्शाम भला तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये कोई सवाल है? तो सवाल तो सवाल है, अब सवाल पूछा है तो जवाब भी दो। कहने लगा, हाँ मेरी आंखें हैं। कहा कान है? कहा मेरे कान भी हैं। कहा ज़बान है? कहा मेरी ज़बान भी है। कहा अच्छा ये बताओ कि आंखों से क्या काम लेते हो? तवज्जो अजीज़ों, आंखों से क्या काम लेते हो? कहा आंखें आलय बसारत हैं, इनसे देखने का काम लेता हूँ। फिर पूछा कानों से क्या काम लेते हो? कहा कान आलय समात हैं, इनसे सुनने का काम लेता हूँ। फिर पूछा अच्छा ये बताओ कि ज़बान से क्या काम लेते हो? कहने लगा ज़बान ज़रिया गोयाई है, इससे बोलने का काम लेता हूँ। फिर जनाब हश्शाम ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास दिल भी है कि नहीं? कहता है हाँ दिल भी है। कहा दिल से क्या काम लेते हो? कहा दिल तो मेरा मरकज़ है, जिस्म का मरकज़ है, दिल तो मेरे जिस्म का इमाम है। जो आंखों से देखता हूँ उस जिस्म उसकी जो है जो दिल है उसके ऊपर उसकी सलवात पढ़िए बर मोहम्मद। जो आंखों से देखता हूँ उसकी करेक्शन के बारे में मुझे दिल बताता है, जो मैं कानों से सुनता हूँ उसके बारे में तस्दीक मेरा दिल करता है, जो मैं ज़ुबान से बोलता हूँ उसके बारे में तस्दीक मेरा दिल करता है। अरे ये दिल तो मेरा इमाम है, दिल तो मेरा मरकज़ है, जो करता हूँ इसके बारे में मुझे दिल बताता है। जनाब हश्शाम ने कहा फिर तो मसला ही हल हो गया। तुम खुद कह रहे हो कि ये जो तुम्हारा दिल है ये तुम्हारा मरकज़ है, ये तुम्हारा रहबर है, ये तुम्हारा इमाम है। अब मुझे ज़रा ये सोच कर बताओ कि वो अल्लाह जो इस इंसान के इस छोटे से जिस्म को बगैर इमाम के नहीं छोड़ता, वो इतनी बड़ी कायनात को बगैर इमाम के कैसे छोड़ दे? नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलवात पढ़िए बर मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने इस इंसान के जिस्म के अंदर भी वजूद दलील इमामत रखी है। अजीज़ों, इंसान के आज़ाए बदन इंसानी के ज़रिए से जनाब हश्शाम ने दलील दी है कि इंसान के वजूद के अंदर इमाम की दलील रखी है खुदावंद करीम ने। देखिए अजीज़ों कि जो इंसान इतना बाकमाल है तो इमाम कितना बाकमाल होगा। ये इंसान जो इस कमरे में पैदा हो उस कमरे को नजिस कर देता है, तो वो इमाम जो काबे में पैदा हो और काबे को पाक कर दे उसका कितना मकाम होगा। सोचने की बात है अजीज़ों कि उस इमाम का कितना मकाम होगा कि जब मुसलमान
25 برس ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد در امیر المومنین پہ آئے، میرے مولا کے دروازے پہ آئے اور آ کے کہا اے ابو الحسن ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، یا علی ہم آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے آئے ہیں، یا علی ہم آپ کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزوں آپ خطیب کا جملہ رد نہیں کرتے ہیں تو اب میرے مولا کا جملہ کیسے سنیے گا؟ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ تمام مسلمانوں کو دیکھا اور مسلمانوں کی طرف دیکھ کے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کل کون سی ایسی کمی تھی جو مجھ میں آج نہیں ہے، اور آج ایسی کون سی خوبی ہے جو کل میرے میں نہ تھی؟ کل کون سی ایسی کمی تھی علی کے اندر جو آج نہیں ہے، اور آج کون سی ایسی خوبی ہے جو میرے اندر کل نہ تھی؟ عزیزان گرامی مسلمانوں کے چہرے لٹک گئے، شرمندگی سے چہرے نیچے کر لیے، کوئی جواب نہیں ہے۔ یک زبان ہو کر کہا مولا ہم تو آپ کی بیعت کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے دوستوں جو علی آیا ہی خدا کے گھر میں ہو وہ اپنے دروازے پہ بیعت کیسے لے سکتا ہے؟ وہ تھوڑا سا جاگیے گا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ سال پھر گزر گیا ہے اور مبشر بھائی جو ہے نعرہ لگانا بالکل بھول گئے ہیں، اور بالکل آج اس طرح آئے ہیں کہ جو ہو جائے میں نے بولنا تو ہے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت مبشر بھائی سے ہے، اور آج سب سے دور وہی بیٹھے ہیں۔ اللہ جانے کیا بات ہے، بار دیگر صلوات پڑھیے۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو جو علی آیا ہی خدا کے گھر میں ہے وہ علی اپنے دروازے پہ بیعت کیسے لے سکتا ہے؟ علی نے کہا کہ چلو مسجد میں بیعت لوں گا میں تم سے، چلو مسجد میں۔ عزیزوں علی کے گھر سے مسجد دور تھوڑی تھی، بلکہ علی اکیلے علی کا ہی دروازہ تو مسجد میں کھلتا تھا۔ میرے مولا نے کہا چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ اب علی نے تاریخ لکھتی ہے، مؤرخ لکھتا ہے علی نے امامہ وہ پہنا جو رسول پہنا کرتے تھے، علی نے ردا وہ اوڑی جو رسول اوڑا کرتے تھے، علی نے عبا وہ پہنی جو رسول پہنا کرتے تھے، علی نے قبا وہ پہنی جو رسول پہنا کرتے تھے۔ اب تاریخ لکھتی ہے علی ایسے چل رہے تھے جیسے رسول چلا کرتے تھے۔ آج لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے، ایسے لگتا ہے کہ رسول آ رہے ہیں۔ علی خرامہ 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 چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی علی منبر کے قریب آئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں آج علی کو سارا مجمع دیکھ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج دیکھنا یہ ہے علی بیٹھتے کہاں ہیں، علی بیٹھتے کہاں ہیں، علی بیٹھتے کہاں ہیں؟ عزیزوں میرے مولا نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلے زینے پر قدم رکھا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا۔ اب الفاظ کی قدر کیجئے گا، میں جملوں کو بدلنے لگا ہوں۔ علی نے پہلے زینے پہ قدم نہیں رکھا، بلکہ علی نے پہلے پہ قدم رکھا، علی نے پھر دوسرے پہ قدم رکھا، پھر علی نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا، اور علی وہاں آ کر بیٹھے جہاں اللہ کا رسول بیٹھا کرتا تھا۔ پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ علی وہاں آ کر بیٹھے جہاں اللہ کا رسول بیٹھا کرتا تھا۔ میرے مولا نے آ کے حمد و ثنا شروع کی اور کہا حمد ہو اس پروردگار کی کہ جس نے حق کو حقدار کی طرف لوٹا دیا۔ عزیزوں لوگوں کے درمیان سرگوشیاں شروع ہوئی۔ علی ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ جب یہ سرگوشیاں ہونے لگی تو مولا نے کہا اب تمہیں کیا اعتراض ہے؟ مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا علی یہ سرگوشیاں یہ کر رہے ہیں کہ جب پہلے خلیفہ آئے تو انہوں نے احترام رسول میں عرشے کو چھوڑ دیا۔ یہ جو بلند جگہ اس کو عرشہ بولتے ہیں کہ جب احترام رسول میں انہوں نے پہلا جو زینہ ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جب دوسرے آئے انہوں نے احترام رسول میں رسول کی جگہ کو بھی چھوڑ دیا۔ عزیزوں یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ دوسرے جب آئے انہوں نے پہلے خلیفہ کا بھی احترام کیا اور رسول کا بھی احترام کیا۔ جب تیسرے خلیفہ آئے
انہوں نے رسول کا بھی احترام کیا، رسول کے احترام میں رسول کا مقام چھوڑ دیا اور دونوں سینے بھی چھوڑ دیے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کرنا تو آپ کو بھی وہی چاہیے تھا جو آپ سے پہلے تینوں خلیفہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے احترام رسول میں رسول کا مقام چھوڑ دیا۔ یا علی آپ ڈائریکٹ وہاں پہ بیٹھ گئے جہاں اللہ کا رسول بیٹھا کرتا تھا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ ممبر کے اوپر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہتے ہیں تم اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتے ہو نا، تم اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتے ہو جہاں اللہ کا رسول بیٹھا کرتا تھا، تمہیں علی کے اس مقام پہ بیٹھنے کے اوپر اعتراض ہے جبکہ علی کو دوش نبی پہ سوار ہونے کی شرف حاصل ہے۔ نعرہ حیدری، درود و محمد و آل محمد۔ جبکہ علی کو نبی کے شانوں پہ سوار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ عزیزوں اکیلا علی ہے جو نبی کے شانوں کا سوار ہے۔ دیکھیے عزیزوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم احترام رسول نہیں کرتے۔ عزیزوں جتنا احترام رسول ہم کیا کرتے ہیں اتنا کوئی کر کے دکھائے، جتنا احترام رسول کا ہمارے مولا کرتے تھے اتنا کوئی کر کے دکھائے۔ ارے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ حتیٰ ہمارے فقہ جعفریہ میں ایک شرعی قانون ہے، فقہی استدلال ہے کہ اگر کسی کاغذ کے اوپر اس میں گرامیہ نام محمد تحریر ہو، سرکار کا نام لکھا ہو، تو ہمیں یہ الاؤ نہیں ہے، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ بغیر وضو کے نام محمد کو چھو لیں۔ عزیزوں میں نام محمد کی بات کر رہا ہوں، ذات محمد کی نہیں۔ نام محمد کو چھونے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم نام محمد کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ اب کوئی مسلمان اپنے درجہ عروج کے ایمان پر پہنچ جائے، آخری حد تک پہنچ جائے اور محمد مصطفیٰ کا نام اگر ایک کاغذ کے اوپر تحریر ہو، وہ یہ جسارت کر سکتا ہے کہ اپنا قدم رکھ لے؟ عزیزوں اگر کوئی مسلمان یہ جسارت کرے اور یہ کہے کہ میں نام محمد پہ قدم رکھوں گا تو عزیزوں جو بھی ہو وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ فاسق ہو جائے گا، وہ فاجر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کر بیٹھے تو اس کے خلاف مسلمان نکل آئیں گے، اس کے خلاف احتجاج ہوں گے، اس کے خلاف ریلیاں نکلیں گی اور کہا جائے گا کہ اس کی گردن مار دی جائے، اسے واصل جہنم کر دیا جائے، اس کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عزیزوں تمہیں ابھی بھی مسلمان اور علی کے درمیان سمجھ نہیں آئی ہے۔ مسلمان اور علی کے درمیان فرق کیا ہے؟ صحابی اور علی کے درمیان فرق کیا ہے؟ مسلمان جب اپنے ایمان کے درجہ عروج پر پہنچے، اگر وہ نام محمد پر اپنا قدم رکھے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میرا مولا نبی کے شانوں پہ سوار ہونے کے بعد بھی کل ایمان ہے۔ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اب میرے مولا ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں عزیزوں، اور اتنے میں ایک علی کا شدائی مسجد میں داخل ہوا۔ لوگ آ رہے ہیں، علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور علی کو مبارک دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بخن بخن لک یا امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو کہ آپ خلیفہ وقت بن گئے ہیں، آپ خلیفہ بن گئے ہیں۔ عزیزوں اب ایک علی کا چاہنے والا مسجد میں داخل ہوا، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے، مجمع کو عبور کرتے ہوئے بالکل میرے مولا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب لوگوں کی نظریں اس مولا کے چاہنے والے پہ ہیں اور اس علی کے چاہنے والے کی نظریں ایک مرتبہ علی کو دیکھتا ہے، پھر ممبر کو دیکھتا ہے، پھر علی کو دیکھتا ہے، پھر ممبر کو دیکھتا ہے، علی کو دیکھتا ہے، ممبر کو دیکھتا ہے۔ تاریخ نے عجب منظر کشی کی کہ لوگوں کی نظریں علی کے چاہنے والے پہ ہیں۔ علی کا چاہنے والا کسی وقت علی کا چہرہ دیکھتا ہے، کسی وقت ممبر دیکھتا ہے، کسی وقت علی کا چہرہ دیکھتا ہے، کسی وقت ممبر دیکھتا ہے، ہاتھ بڑھا کے ممبر کے اوپر رکھ کے کہتا ہے ممبر تجھے مبارک ہو کہ تجھ پہ علی آئے ہیں۔
सलवात पढ़िए बर मोहम्मद तो अजीज़ान गिरामी, जब तक इंसान अपनी मारिफत नहीं हासिल करेगा तब तक इंसान दरे इमाम तक नहीं पहुंच सकता है। मारिफत इमाम न थी, इसी वजह से अजीज़ान गिरामी लोगों ने मनसब इमामत को दर आले मोहम्मद से दूर रखा। इमाम तो वो थे, दर खिलाफत को जो हकीकी उनका मनसब था उनको पहचाना नहीं, और उस पहचानने ना वजह, उसकी पहचान की ना मारिफत ना होने की वजह से आज मुसलमानों की ये बदहाली है। अगर मनसब इमामत को पहचान लेते, आरिफ इमाम बन जाते, तो इंसान और ये मुसलमान आज इस बदहाली में न होता। एक सलवात का सहारा दीजिए अजीज़ों, एक डॉक्टर है ईरान का, वो ये रिवायत बयान करता है कि मैं एक मरतबा अरबईन पर मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए गया, और मेरे साथ मेरे चंद कुलीग्स भी थे, मेरे चंद दोस्त भी थे कि जो पेशे के हवाले से डॉक्टर थे, और हम लोग जो हैं ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए गए। जब हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए गए तो आप जानते हैं जो अरबईन पे गए हैं कि जो वहाँ के खुद्दाम हैं वो किस तरह से ज़ाहिर इमाम हुसैन की खिदमत करते हैं, हत्ता पाँव पड़ जाते हैं कि आइए हमारे मौक़िफ़ से खाना खाइए, हमें खिदमत का मौका दिए। ये चंद साल पुराना वाक़या है। वो कहता है कि हम लोग गए, करीब 50-60 साल पुराना ये वाक़या होगा। ये कहता है कि हम अरबईन इमाम हुसैन पर सफ़र कर रहे हैं, हम डॉक्टर आपस में गुफ्तगू किए जा रहे हैं कि हमने ये देखा कि चंद लोग खड़े हुए हैं। ऐसा है कि वो अगर आप सड़क देखें जहाँ से मशी करके आप जा रहे हैं, बाज़ जगह पे मौक़िफ़ लगे हुए होते हैं और बाज़ जगहों पे आसपास बस्तियाँ हैं, और बाज़ लोग वहाँ पे रोड पे खड़े होते हैं ताकि ज़ायरीन को अपने घर में ले जाएं, वो रात वहाँ पे रहें, उनकी वो खिदमत मदारत करें। अजीज़ों, ये कहता है कि हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे यूं ही लोग खड़े हैं, लेकिन एक शख्स जो है जिसकी उम्र 60-70 वर्ष की होगी, उसकी कुछ अजीब कैफियत है। उसका चेहरा सिर्फ रोने वाला नहीं है, बल्कि ऐसे है कि जैसे पानी उसकी आंखों से उबल रहा हो, जैसे इस तरह गिर रहा है पानी कि हम उसके करीब हुए और हमने कहा कि अपनी आंखों का पानी हमारे ऊपर गिरा दो। उसकी कैफियत देख के हमारा दिल किया कि हम इसके घर में मेहमान बने, क्योंकि इसकी अजीब कैफियत है जो हमें अपनी तरफ खींच रही है। ये कहते हैं कि हम सारे दोस्त जो हैं इस के घर चले गए। जब हम इसके घर पहुंचे, इसने हमें हुजरे में बिठाया और कहा कि तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, अगर तुमने अपना लिबास अवज़ करना है, हाथ वगैरह धोने हैं, हमाम से होना है, हो लो, और मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता। ये कहता ये गया, हमारी जो है तवज्जो एक दीवार के ताबलों पर पड़ी। हमने देखा कि एक अजीब सी तस्वीर लगी हुई है वहाँ पे, और तस्वीर कैसी है कि उस तस्वीर पे एक कब्र है जो खोदी गई है, साथ मट्टी पड़ी है, और साथ में एक ताबूत पड़ा है, और ताबूत में एक जिस्म है, और जिस्म के 2 हाथ यूं बरामद हैं। कह रहे कि हमारे लिए ये बड़ी ताज्जुब थी कि इसने अपने मेहमान खाने में ऐसी तस्वीर क्यों लगा रखी है। कहते हैं कि जब ये खाना लेके आया तो हमने इससे सबसे पहला सवाल ये किया कि ये तस्वीर क्या कहना चाहती है, ये तुमने तस्वीर क्यों यहाँ पे लगाई है। ये कहने लगा, जैसे ही सवाल हमने पूछा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कहने लगा, तुम पहले खाना खाओ, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें इसकी हकीकत बताता हूँ, इसकी हकीकत क्या है। हमने कहा नहीं, हमें पहले तुम ये बताओ तब हम खाना खाएंगे। कहने लगा, नहीं, तुम्हारे दिल की कैफियत बदल जाएगी, मैं नहीं चाहता कि तुम बग़ैर खाना खाए सो। आशिक़ हुसैन हूँ, ज़ाहिर इमाम हुसैन जब खाना खाता है मेरे दिल को सुकून मिलता है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे इस सुकून से महरूम न करो। खुदा के लिए, इमाम हुसैन के लिए पहले खाना खाओ। कहता कि हमने खाना खाना शुरू किया। जब खाना तमाम हुआ तो हमने इससे पूछा कि अब बताओ कि ये तस्वीर क्या कह रही है। कहने लगा, ये रोता है और रो के कहता है कि इस शहर में मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं था। ये जो तस्वीर सामने देख रहे हो ये मेरी है, ये कब्र मेरी है, ये ताबूत मेरा है, और जो इसमें लेटा हुआ शख्स है वो मैं हूँ, कोई और नहीं है। ये कहता है इस शहर में, मंतके में सबसे ज़्यादा गुनहगार इंसान मैं हूँ। तुम्हारे जहन में जो जो बदी आ सकती है वो बदी मैंने की है। तुम्हारे जहन में जिस गुनाह का तसव्वुर है
وہ گناہ میں نے کیا. میرے ذہن میں نیکی، اچھائی اور کوئی بھی اچھا کام اس کا تصور ہی نہیں تھا. کہتا ایک دن میں جیسے یہ سفر موقب لگے ہوئے ہیں، میں باہر آیا اور میں نے سوچا کہ آج کے دن میں کون سا گناہ کروں، میرا دن خالی نہ رہنے پائے. آج کے دن میں کون سا گناہ کروں. کہہ رہا میں سوچتا ہوا چلتا جا رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگا کہ میں کیوں نہ قہوہ پی لوں، اور وہاں پہ سوچتا ہوں کہ کیا گناہ کیا جائے. کہتا ہے میں جب قہوے خانے کے پاس گیا، اب کیونکہ سارا منطقہ مجھے جانتا تھا کہ یہ بدکار انسان ہے، یہ بد کردار ہے، یہ فاسق ہے، یہ برا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا اچھا کام نہیں ہے، اور ہر برائی اور ہر عیب اس کے اندر ہے. تو جیسے ہی میں قہوہ پینے کے لیے گیا تو جو اس موقف کا مالک تھا، ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ باہر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارے جیسے گنہگار کی یہ جگہ نہیں ہے، چلو چلے جاؤ یہاں سے. کہتا ہے کہ میرے دل میں میرا دل ٹوٹ سا گیا، اتنا دکھ لگا مجھے اس کی بات کا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ قہوہ پی سکوں. یہ کہتا ہے اس کا ایک جو بزرگ تھا، باپ تھا یا دادا تھا، جو سفید ریش تھا، بھیڑ آدمی تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا. جب اس نے میرا یہ منظر دیکھا تو وہ قریب آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تم ہماری کوئی مدد کرو گے، کمک کرو گے. کہتا میں تمہاری کیا کمک کر سکتا ہوں. کہا کہ ہم چائے بنا رہے ہیں لیکن ہماری شکر ختم ہو گئی ہے. توجہ کیجئے گا عزیزوں، ہماری شکر ختم ہو چکی ہے، تم وہ شکر لے کے آؤ گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں، میں شکر لے کے آتا ہوں. عزیزوں، راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں گیا شکر لینے کے لیے تو راستے میں 2-4 اور بھی موقف تھے. انہوں نے سمجھا کہ یہ کہیں نیاز تقسیم کر رہا ہے. وہ لوگ میرے آگے بڑھے، انہوں نے میرے ہاتھوں سے وہ لے لیا. اب میرا عالم یہ ہے کہ میں ان کو روک نہیں سکا کہ یہ میں تمہارے لیے تو نہیں لایا ہوں، یہ تو میں فلاں موقف والے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. لیکن عزیزوں، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے لے لیا. پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں 2 کلو اور لے لوں گا اور ان کو جا کے دے دوں گا. یہ کہتا ہے کہ میں 2 کلو اور لینے کے لیے گیا، لیکن عزیزوں زندگی نے میرا ساتھ نہیں دیا. جیسے ہی میں وہ لینے کے لیے جا رہا ہوں تبرک، تو زندگی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. وہیں پہ روڈ کے درمیان موت کا فرشتہ آیا اور اس نے میری روح کو قبض کر لیا. اور میں اب یہ منظر دیکھ رہا ہوں، میری روح نکل چکی ہے اور میرا جسم روڈ پہ پڑا ہوا. کوئی بندہ میرے قریب نہیں آ رہا کہ جو میرے جسم کو اٹھائے، جو مجھے غسل دے، جو مجھے کفن دے. ہر بندہ کہہ رہا ہے یہ تو اتنا گنہگار تھا، یہ اتنا فاسق تھا، یہ اتنا فاجر تھا. عزیزوں، آخر کہتا ہے کہ 2-4 لوگوں نے مجھے غسل و کفن دیا اور مجھے قبر کی طرف دفنانے کے لیے لے گئے. جیسے ہی یہ قبر کے قریب پہنچا، کہتا ہے اب میرے دل میں خیال آیا، کہتا ہے کہ جیسے ہی میں قبر کے قریب پہنچا تو میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں برباد کر دی. اب میں قبر کے اندر کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا کہ جس کی مجھے توقع ہو کہ میری بخشش ہو سکتی. کہتا میں نے 2 فرشتے دیکھے کہ جن کے ہاتھوں میں تازیانے ہیں، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کو قبر میں لٹا دیا جائے. اور میں جانتا ہوں کہ اب میرا حساب و کتاب ہوگا. کہ اسی عالم میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آ رہی ہے. یہ کہتا ہے میں نے عالم تصور میں سوچا کہ یہ میرے آقا حسین ہیں، یہ میرے مولا حسین آ رہے ہیں. جیسے ہی مولا حسین آئے
اور انہوں نے آ کے ملائکہ سے کہا، ان دو فرشتوں سے کہا کہ تم میرے رفیق کو کیوں تنگ کر رہے ہو، تم میرے دوست کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ ملائکہ کہتے ہیں مولا یہ تو بڑا فاسق ہے، مولا یہ تو بڑا گنہگار ہے، یہ آپ کی دوستی کے قابل تو نہیں ہے۔ مولا نے کہا نہیں، تم نے اس کا نامہ اعمال اچھے سے نہیں پڑھا، تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے میرے زائرین کے لیے، میرے عزاداروں کے لیے 2 کلو شکر خریدی تھی۔ کہتے ہیں آپ حجت خدا ہیں مولا، آپ ید اللہ کے وارث ہیں مولا، آپ رسول کے فرزند ہیں، آپ نے کہا اس شکر کے برابر ہم اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیے عزیزو 2 کلو میں کتنی شکر ہوگی، ایک ایک ذرے کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن ملائکہ نے کہا مولا پھر بھی اس کے گناہ اتنے ہیں، ساری زندگی اس نے گناہ کیے ہیں، یہ شکر اس کے گناہ بخشوانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا یہ 2 کلو کا ارادہ کر چکا تھا کہ میں 2 کلو اور خریدتا ہوں، اس کا بھی اس کو اجر اور ثواب دے دو۔ یہ کہتے ہیں مولا اس کے گناہ اتنے ہیں کہ یوں 1-1 کلو کر کے 2-2 کلو کر کے بھی ہم نے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اسی اثناء میں زہرا کا لال اپنی آبا کھولتا ہے اور کہتا ہے مجھے بتاؤ کتنی شکر چاہیے کہ جس سے اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ عزیزوں ہم مولا کی راہ میں بعض اوقات خرچ کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ عزیزوں مولا حسین کریم ہے، ان کی بارگاہ میں 1 روپیہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ عزیزوں صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خرچ کیا، کسی جگہ پہ ہم نے زائر امام حسین کی، عزادار امام حسین کی کوئی خدمت کر دی، اس کا اجر ملے گا۔ عزیزوں یہ لکھا جا رہا ہے، یہ ہم صرف اس مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، خطیب نے تنگ کیا ہے، مولانا کی بات پسند نہیں آئی ہے، لیکن یہ مت سوچئے کہ آپ کو اجر نہیں ملا ہے، کیونکہ اجر آپ کو مولانا نے نہیں دینا ہے، اجر آپ کو زہرا کے غریب لال نے دینا ہے۔ عزیزوں جب تک امام کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تب تک انسان جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، اور انسان اپنے آپ کو پہچانے کب، عارف امام کیسے بنے؟ جب تک انسان گناہوں میں آلودہ ہے انسان امام کو نہیں پہچان سکتا۔ ابھی اس مجلس میں بیٹھے اپنے امام سے وعدہ کیجئے کہ میرے اللہ میرے امام جو بھی ہو جائے ہم کوئی گناہ ایسا نہیں کریں گے جس سے آپ کو شرمندگی ہو، میرے مولا ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس سے آپ کا سر جھکے، مولا ایسا کام نہیں کریں گے جس سے آپ کو شرمندگی ہو یہ کہنے سے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ عزیزوں جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد ہم بے حجابی نہیں کریں گی، جب بھی کہیں جائیں گی باحجاب جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہمارا وقت کا امام کتنا ناراض ہو، ہمارا امام رو رہا ہو، ہمارے امام کے ظہور میں جو تعجیل میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ، ہو سکتا ہے انہی گناہوں کی وجہ سے رکاوٹ بنی ہوئی ہو۔ میرے مولا ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے بعد ایسا کوئی گناہ نہ کریں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کے بعد تیرے عزاداروں کی خدمت کریں، تیرے چاہنے والوں کی خدمت کریں۔ عزیزوں مولا امام حسین کو پہچاننے کی نہ وجہ سے، معرفت امام نہ ہونے کی وجہ سے مولا کے ساتھ یہ نہ کیا گیا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ علی و بطول کا بیٹا ہے، یہ وقت کا امام ہے۔ دیکھیے کہ جب مولا کو خطوط بھیجے گئے، ہزاروں کی تعداد میں خطوط بھیجے گئے، اور مولا نے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ مسلم جاؤ اور دیکھو کہ ان خطوط کے اندر کتنی صداقت ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل آئے اور دیکھا کہ کوفہ بھرا ہوا ہے مولا کے شدائیوں سے، اور جناب مسلم نے بھی خط لکھ دیا کہ مولا عراق آ جائیے، مولا کوفہ آ جائیے۔ اب ایک عالم تاریخ نے یہ بتایا کہ جناب مسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، 18,000 لوگوں نے جو مسلم کی بیعت کر چکے تھے، اب یہ عالم ہے کہ مسجد میں مسلم کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ عزیزوں ہمارے وعدے وہ نہیں ہونے چاہیے جو کوفیوں کے وعدے تھے کہ مولا حسین کو تنہا چھوڑ دے،
ہم کہتے ہیں نا زیارت وارثہ میں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے اور تیری مدد کرتے۔ عزیزوں اگر آج ہم گناہوں میں اتنے جکڑ چکے ہیں تو ہم کیسے اپنے امام کی مدد کریں گے؟ ہم کیسے اپنے امام کا سامنا کریں گے؟ عزیزوں اب جناب مسلم ابن عقیل کوفہ میں مہمان ہے، کوفہ کی گلیوں سے واقف نہیں ہے۔ جناب مسلم تھک ہار کے ایک دروازے پہ بیٹھے، یہ دروازہ ایک مومنہ مائی کا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ مسلم، اس مومنہ مائی نے پوچھا، دیکھا کہ دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے، پوچھا کہ اے بیٹھنے والے تو کون ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ کوفہ میں کرفیو لگا ہوا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ کوفہ میں باہر آنا اجازت نہیں ہے؟ مسلم نے بے کسی سے آواز دی کہ اگر میرا کوئی گھر ہوتا تو میں تمہارے دروازے پہ رات کے اس پہر نہ بیٹھتا۔ عزیزوں یہ مومنہ مائی تھی، شاید ہاشمی لہجہ سمجھا ہوگا یا بے کس آواز کی وجہ سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو؟ کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں۔ اس مومنہ مائی نے کہا میں علی کی چاہنے والی ہوں، میں زہرا کی کنیز ہوں، آپ میرے آقا کے سفیر ہیں، یہ گھر حاضر ہے، میرے گھر آ جائیے۔ عزیزوں یہ مومنہ مائی کہتی ہے مسلم میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں، میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ کہ جناب مسلم نے کہا مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، میرے لیے بس پانی لاؤ اور میں وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں وضو کے لیے پانی آیا، جناب مسلم نے وضو کیا اور نماز شب پڑھی۔ روایت کہتی ہے کہ ایک چند لمحے کے لیے جناب مسلم کی آنکھ لگی اور خواب میں مولا امیر المومنین کی زیارت ہوئی اور جناب علی نے کہا مسلم میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ مسلم نے جب علی کو دیکھا کہ چچا لینے آئے ہیں، بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ عزیزوں اب دیکھنا کیا تھا، جناب مسلم نے فوجوں کی آوازیں آنا بلند ہوئی۔ مسلم جس گھر میں تھے اس گھر کو فوج نے گھیر لیا۔ اب ہاشمی جوان تھا، تلوار کے قبضے کے اوپر ہاتھ رکھا، تلوار نکال کے باہر آئے کہ یہ مومنہ مائی دوڑی مسلم کے پاس اور مسلم سے کہا آقا آپ کو اجازت نہ دوں گی کہ آپ باہر جائیے، آقا آپ باہر نہ جائیے، باہر بہت بڑی فوج آ چکی ہے۔ کہ جناب مسلم نے کہا میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ فوج تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا یا مسلم ابن عقیل آج یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اس مومنہ مائی کے گھر میں داخل ہو جائے۔ ہائے شام غریبا، کمینے لوگ زینب عالیہ کے خیمے میں داخل ہو گئے اور نیزوں سے سید عادی کی چادر کو لوٹا۔ اجرکم اللہ اجرکم سید۔ عزیزو جناب مسلم کو دھوکے سے پکڑا گیا، جناب مسلم کو ابن زیاد کے دروازے پہ لایا گیا۔ دربار کے اوپر ایک علی کا چاہنے والا تھا، اس نے کہا مسلم میں علی سے محبت رکھنے والا ہوں، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ جناب مسلم نے کہا مجھے پیاس بڑی لگی ہے، ہو سکے تو مجھے پانی پلا دو۔ یہ کاسہ آب لے کے آیا، جیسے ہی پانی آیا جناب مسلم نے اپنے منہ کے قریب کیا۔ عزیزوں جناب مسلم کے لب کٹ چکے تھے، اس وجہ سے کاسے میں پانی کی بجائے خون بہنا شروع ہوا۔ اب یہ خون آلود ہو گیا پانی۔ جناب مسلم نے کہا ہو سکے تو مجھے تازہ پانی لے کے آ لو، یہ خون آلود ہو گیا ہے۔ دوبارہ ایک کاسہ آب میں پانی لایا گیا، مسلم نے پینا چاہا کہ پانی پی لے۔ عزیزوں پھر خون میں پانی میں خون گر گیا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا شاید مشیت الہی یہی ہے کہ میں اس دنیا سے پیاسا جاؤں۔ مسلم دربار میں آئے، درباری نے کہا مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے کہا میرا آقا فقط حسین ہے، میرا امام فقط حسین ہے۔ اس لائن نے کہا مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ دارالعمارہ کی چھت پہ لایا گیا جناب مسلم کو۔ عزیزوں ایک طرف جناب حسین کا چہرہ زرد ہوا، عباس نے یہ منظر دیکھا، کہا آقا آپ کا چہرہ زرد کیوں پڑ گیا ہے؟ مولا نے کہا عباس ذرا میری
میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب عباس نے دیکھا کوئی غریب ہے, سر جھکا ہوا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے. کہا مولا یہ غریب کون ہے؟ کہا عباس یہ مسلم ہے. مولا مجھے جس طرح اعجاز سے یہ دکھایا, ایک مرتبہ کوفہ پہنچا دیجئے, میں ان سے پوچھوں مہمانوں کو کیسے مارا جاتا ہے. عباس ذرا انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب مولا نے کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے مسلم کے سر کو اپنی آغوش میں لیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ماتم حسین.